لباس دیا، عورتوں کے حقوق ادا کیے، عورتوں کو سیدہ عائشہ جیسی عزت ملی، سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی عزت ملی، شان و شوکت ملی، مقام ملا۔ حضور کے آنے سے تمام اندھیریاں ختم ہوئیں اور ایسے چراغ روشن ہوئے، ظلمت مٹ گئی اور روشنیاں ہو گئیں، اور عرب کے وہ بت پرست توحید پرست بن گئے، لوگوں کو قتل کرنے والے، جان نشاور کرنے والے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اجالا ہوا کہ عرب کے اندر سارا ظلم و ستم ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے تمام اندھیریاں مٹ گئیں، اور صحابہ اکرام جیسے عظیم لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت معاشرے میں ملی جو آج تک کسی نبی کو بھی نہیں ملی تھی، اور اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو کسی کو آج تک نہ ملا تھا نہ آگے ملے گا۔ وہ مرتبہ ملا کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں لکھ دیا۔ جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں رسول اللہ کا نام آتا ہے، جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں رسول اللہ کی نبوت ہے، اور جہاں اللہ کی ربوبیت نہیں وہاں رسول اللہ کی نبوت نہیں۔ اور آپ دیکھیں جو اللہ نے شان حضور کے غلاموں کو عطا فرما دی وہ شان کسی کو نہیں ملی۔ ابو بکر صدیق جیسے جن کو اللہ نے لقب صدیق کا دے دیا، عمر فاروق جیسے جن کو فاروق کا لقب مل گیا، عثمان غنی جیسے، علی المرتضیٰ شیر خدا جیسے، ایسے دوست ملے، ایسے احباب ملے، اور سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی ملی، امی عائشہ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاون ملی، اور خدیجہ الکبریٰ جیسی معاون ملی جس نے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مشکل وقتوں میں ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اور عورتوں کو مقام پہلے یہ تھا اور ان کا مرتبہ یہ تھا کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جس کا خامد فوت ہو جاتا اس کو جنگل میں کتے کی طرح باندھ دیا جاتا تھا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، اور کوئی عزت اور شان عورت کو نہیں ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عورتوں کو حقوق ملے، عورتوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو عورتوں کو یہ شان ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو عورتوں کو مقام ملا، عورتوں کو مرتبہ اگر بلند ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ملا ہے۔ وہ مرتبہ اور مقام جس کو ہم سمجھنے سے بھی اور بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور وہ مقام جو عورتوں کو ملا ہے، ساری عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان کے پیروکار بن کے رہنا چاہیے۔ اور میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو خاص نصیحت کروں گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں موجود تھے اور صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے صحابہ کرام کی مقدس جماعت، اے پاکیزہ جماعت، ذرا میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ سب سے عظمت والی، شان والی، عزت والی عورت، سب سے بڑی عورت کون سی ہے؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے چپکے سے اٹھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب فرمایا، سیدہ ذرا بتاؤ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ پوچھا ہے تو ذرا مجھے بتا دو کہ سب سے عزت والی، شان والی، عظمت والی عورت کون سی ہے؟ فرمایا علی المرتضیٰ ذرا غور سے سنو، سب سے عزت والی عورت وہ ہے جس کو کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو، اور سب سے شان والی عورت وہ ہے جس نے کسی مرد کو نہ دیکھا ہو۔ اور آپ میری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ عزت والی ہو، شان والی ہو،
ہو اللہ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا، آپ پردہ کرتی ہو، آپ قرآن پڑھتی ہو، آپ دین سیکھتی ہو، آپ اللہ کا کلام سیکھ رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھ رہی ہو، امی عائشہ کی سیرت سیکھ رہی ہو، فاطمۃ الزہرا کا کردار سیکھ رہی ہو، آپ بڑی شان والی ہو، بڑی عظمت والی ہو، آپ پردہ کرتی ہو، نمازیں پڑھتی ہو، عبادات میں مشغول ہو، آپ نے اپنا گھر چھوڑا ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کی محبت کو چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کی محبت کو چھوڑا ہے، گھر کی سہولتوں کو، کھانے پینے کو چھوڑا ہے، اللہ کے دین کے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ آپ کا یہ رہن سہن قبول فرمائے۔ آپ بڑی عظمت والی ہو اور اپنی بڑی شان والی ہو، اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہو، سیدہ عائشہ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والی ہو۔ آپ صحابہ اکرام کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، جو ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتی ہو۔ آپ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ کے ماں باپ بھی بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین سیکھنے کے لیے وقف کیا ہے۔ آپ کو اپنا خرچ دیتے ہیں، آپ کو کپڑے لے کے دیتے ہیں، آپ کے لیے چیزیں فراہم کرتے ہیں، اور خود روکھی سوکھی کھاتے ہیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلتے ہیں، آپ کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہیں، آپ کے لیے ہر تنگی تکلیف برداشت کرتے ہیں، آپ کی مائیں گھروں میں خود کام کرتی ہیں، آپ کو فارغ کیا ہوا دین کے لیے۔ میری بیٹیوں، آپ بڑی خوش قسمت ہو، آپ بڑی شان والی ہو۔ جو بڑا بندہ شان والا ہوتا ہے، عظمت والا ہوتا ہے، اس کو کام بھی بڑے کرنے چاہیے اور اپنے مقام کا لحاظ کرنا چاہیے۔ میری بیٹیوں، آپ دین سیکھنے کے لیے آئی ہو، آپ ہمتاً متوجہ رہا کرو، اور کبھی بھی ایسی بات آپ سے سرزد نہ ہو جس سے آپ کے دین کے اندر خلل آئے، آپ کے مرتبے اور مقام کے اندر کوئی خلل آئے۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ماننے والی ہو، آپ سیدہ عائشہ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپنانے والی ہو۔ آپ کی شان اللہ نے بلند کی ہے، اور طالب علم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علم سیکھنے والا فوت ہو جاتا ہے علم کے راستے میں، اللہ رب العزت اس کو علم والی جگہ سے لے کر اس کے گھر تک ایسا بے جوڑ موتی کا محل عطا فرماتے ہیں، سفید موتی کا۔ اور قیامت والے دن جو حافظ قرآن ہوگی، اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ لوگ کہیں گے یہ کون سا نبی ہوگا، ایسے تاج جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور پوچھا جائے گا یہ کون سا نبی آ رہا ہے کہا جائے گا کہ حافظ قرآن آ رہی ہے، یہ جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اللہ نے اس کے ماں باپ کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور میری بیٹیوں، جو عالمہ ہوگی، یہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو، اپنے خاندان کے، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقربا کو، نانی نانا دادی دادا میں سے 10 آدمیوں کو سفارش کر کے جنت میں لے جائے گی۔ اور جو عالمہ ہوگی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 آدمیوں کی یہ سفارش کرے گی، 100 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ ستاروں کی مانند لوگوں کی شفاعت کرے گی، ستاروں کی مانند، ستاروں کی کوئی گنتی نہیں ہے، اور اس طرح بے حساب لوگوں کی یہ شفاعت کرے گی اور جنت میں لے جائے گی۔ میری بیٹیوں، اللہ نے آپ